ان کے جانباز، ان کے سلار، ان کے پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ کہ بندے لوگ جو ہے نا وہ لوگ ایسے معاملات میں آ گئے ہیں. ہم اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اومی تھے، اناڑی تھے، یہ کوئی کھلاڑی یا پیچھے سے کسی نے مافیا نے یا ہینڈلر نے نہیں بھیجے ہوئے تھے. تو بچوں نے یعنی جس طرح ایڈونچر کے رنگ میں انہوں نے کر دیا ہو. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے دبنگ پروگرام کرتا ہے اور سمجھدار ہے، ساری ٹیم ان کی سمجھدار ہے. ایک گولی زندہ نکل آئی نا، 3 خول اور ایک گولی زندہ، اور اس سے تھوڑے چند قدموں کے فاصلے پہ نا 7 خول 10 خول اور ملتے ہیں. میں اگر کسی کو مینشن کر دوں طارق بشیر چیمہ ہو یا شوف سرکار کو، تو کل کو میری کہیں بھی بات غلط ثابت ہو جائے. وہ شوف سرکار ہے نا، وہ بڑا خوبصورت آدمی ہے، وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن نہ مجھے بعض اوقات ان کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی. اور وہ ان کتنا خوبصورت ہے، گول سا ان کا چہرہ ہے، داڑھی کتنی پیاری لگتی ہے اس بندے کو نا، لیکن وہ کھچ مار دیتا. اگر یہ پروگرام کر دیتے نا تو دنیا کو پہلے ہی پتا تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. ویورز ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں معروف کرائم اینالسٹ شاہد چودھری کے ساتھ. ان کا انڈر ورلڈ کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق رہا ہے. ہم ان سے جانتے ہیں سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن پر فائرنگ کس نے کی اور ان کے کیا مقاصد تھے. السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے دلشاد بھائی، سب خیریت ہے؟ ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح سے خول اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا میں اپنا ایک رائے رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہوگا. میری نظر میں نا یہ کوئی نوجوان لڑکے تھے اور وہ ڈیفنس کا پورش ایریا، امیر ماں باپ کی بگڑی اولادیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، میرے ساتھ ہی گاڑی، اس کا نمبر تک نہیں ہم پڑھ سکے، بچوں نے ہاتھ پہ نکالا ٹر ریپڈ پھر اور وہ گئے. تو وہ جو ہوتا ہے نا، وہ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا نا عمر اس طرح کی ہوتی ہے، ان کو شاید یہ پتہ ہوگا یہاں پہ اقرار الحسن کا گھر ہے، تو یہ اسٹنگ آپریشن کرتا ہے، اس کو تھریٹس ہیں، شوف سرکار کے ساتھ معاملہ چل رہے ہیں. تو بچوں نے یعنی جس طرح ایڈونچر کے رنگ میں انہوں نے کر دیا ہو. اب یہ بات کہاں سے میں نے اس کا نتیجہ نکالا، وہاں پر اس کے جگہ پہ جو ہے نا پہلی 3 خول جو پڑے ہیں نا، وہاں پر ایک زندہ گولی بھی ملی ہے. گولی مس ہو گئی. ایک گولی زندہ نکل آئی نا، 3 خول اور ایک گولی زندہ، اور اس سے تھوڑے چند قدموں کے فاصلے پہ نا 7 خول 10 خول اور ملتے ہیں. 13-14 خول 2 مختلف جگہوں سے ملتے ہیں، اور وہ روڈ ایک ہی ہے. اب وہ زندہ گولی کس صورت میں جو ہے نا وہاں پہ جو ہے ملی، وہ کیوں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پسٹل جو ہے نا، یا وہ اگر سنگل بھی تھا تو وہ سنگل اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر چلتی گاڑی میں وہ فائر کر رہے تھے نا تو خول تھوڑے فاصلے پہ ملنے چاہیے تھے، لیکن خول چونکہ وہ ایک جگہ پہ ملے ہیں 8-10 اور دوسری جگہ 3 اکٹھے ملے ہیں. 2 جگہ رک کے فائرنگ کی. نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، گاڑی نارمل سپیڈ پہ ہو، گلی ہے نا، وہ مین روڈ تو ہے نہیں. تو وہ بچوں نے شاید فائر کیا ہو تو بریسٹڈ پسٹل ہو، اس کا بریسٹ انہوں نے جب مارا ہو، 3 گولیاں نکلنے کے بعد چوتھی پھنس گئی. بچوں نے دوبارہ چیمبر مارا ہاتھ باہر نکال کے، وہ گولی جو ہے نا زندہ باہر گر گئی اور نئی گولی چیمبر کے اندر چڑھ گئی. اور جب وہ چڑھتی ہے نا، اتنی دیر میں گاڑی بھی تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے، اور اسی روڈ پہ ایک سمت میں جو ہے نا خول پڑے ہوئے ہیں، یعنی ادھر یا ادھر نہیں پڑے ہوئے. تو یہ چیز جو ہے نا سب سے پہلے بتاتی ہے کہ اومی تھے، اناڑی تھے، یہ کوئی کھلاڑی یا پیچھے سے کسی نے مافیا نے یا ہینڈلر نے نہیں بھیجے ہوئے تھے. اگر وہ ان کو بھیجتا تو پیسے دیتا، ایسے کام پیسے دے کے ہوتے ہیں. تو وہ گولی جو ہے نا، جس طرح سگریٹ سے لے کے کھانے والی گولی ڈسپرین تک ایکسپائری لکھی ہوتی ہے، گولی کے اوپر بھی آپ اس کو پڑھیں، اس کے نیچے جو ہے نا سن اور لکھا ہوتا ہے. اب وہ گولی بندہ فریش لے کے جاتا ہے، پسٹل کو بندہ صاف کرتا ہے، کیونکہ بندہ کسی کو ڈرانے کی، اگر وہاں پہ پسٹل دھوکہ دے جائے تو آپ کو بھی فائر لگ سکتا ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا پروفیشنل بندہ جو ہے نا پیچھے نہیں لگ رہا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اقرار الحسن کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پروموشن چاہ رہا تھا، کہ لوگوں کی توجہ اٹریکشن چاہ رہا تھا، شاید ویوز لینے کے لیے. یا وہ اقرار بھائی نے مجھے، جب میرے سے فون پہ بات ہوئی نا تو میں نے سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا شاہد بھائی دیکھیں، میں اگر کسی کو مینشن کر دوں طارق بشیر چیمہ ہو یا شوف سرکار کو، تو کل کو میری کہیں بھی بات غلط ثابت ہو جائے، تفتیش میں وہ بے گناہ ہو جائیں اور ان کی جو ہے نا نہ ثابت ہو سکے، تو لوگ میری بات کو مانتے ہیں تو میرے لیے بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. تو وہ CCTV کیمرے ہر گھر کے آگے لگے ہوئے ہیں، باہر جو ہے سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ پتہ لگنا چاہیے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے یہاں پر میرے گھر کے آگے کیوں فائرنگ کی. شاہد بھائی وہ بچے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے ان کے گھر فائرنگ کیوں کریں گے؟ کیونکہ جیسا ان کا دبنگ سٹائل ہے، ان کے بے شمار دشمن ہیں. آپ کے اقرار بھائی سے جب بات ہوئی، انہوں نے کسی بندے کو نومینیٹ کیا، کہا کوئی شک شبے کا اظہار کیا؟ نہیں، کوئی نامنیٹ نہیں کیا. بڑی اچھی انہوں نے بات کی اور میں بڑا امپریس ہوا ہوں کہ بندے لوگ جو ہے نا، وہ لوگ ایسے معاملات میں آ گئے ہیں، ہم اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کوششیں انہیں نظر آ جاتا ہے نا. ہم جیسے اب بندے کو ہند کو آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آئے گی آپ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں. وہ بندہ جو ہے نا صحیح بندہ ہے، دیہڑیاں دوڑیاں لگانے والا بندہ ہے. اب اتنے بڑے اسٹنگ آپریشن 60 ٹیمیں ہیں، پروڈیوسر ہے، اتنی 20 بندوں کی ٹیم ہے یار، وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. ادارہ کیا دیتا ہے؟
ان کی بڑی فیسلٹیز طرح پتہ نہیں کیا کیا مینیج کیا ہوتا ہے. تو میرے دن میں سب بندہ گڑبڑ کرتا ہوگا. کیا اس واقعہ کے بعد وہ ڈر جائیں گے یا ان کے کام میں زیادہ نکھار آئے گا؟ جو بندہ اس طرح کے کام کرے گا نا, میری بات یاد رکھیے گا, وہ بندہ بچپن سے ہی جو ہے نا وہ کوئی ایسی چکی میں پسا ہوگا کہ وہ ابھی تو وہ اتنا پالش ہو چکا وہ بندہ کہ وہ جو سٹیج ہوتی ہے نا ڈر والی, ایک بندہ روز ہاتھ پہ بم پھاڑ رہا ہے, اب اس کی طرف سے یہ بم پھٹ بھی جائے گا نا, اس نے اعتبار نہیں کرنا. اور روز سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے دبنگ پروگرام کرتا ہے اور سمجھدار ہے, ساری ٹیم ان کی سمجھدار ہے. حالانکہ وہ جو پیر صاحب ہے جو زنجیریں نکالتے ہیں, انہوں نے کوئی ایسا ایشو کریٹ کر دینا تھا ان کے لیے کہ ان کے لیے بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جانا. وہاں پہ ایک کمیونٹی تھی, وہ ان کے گلیڈیٹر, ان کے جاں باز, ان کے سلار, ان کے پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ وہاں پہ کمیونٹی کے. لیکن شاید بھائی وہ بھی لوگ, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, وہ بھی شاید سمجھ گئے کہ اقرار الحسن ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ بھی شاید اس کو مان گئے کہ یار یہ شوف شوف سرکار, روز ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں کہ روز کیل کس طرح نکل آتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں بات سنیں, وہ شوف سرکار ہے نا, وہ بڑا خوبصورت آدمی ہے, وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, لیکن نا مجھے بعد اوقات ان کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی. اسی طرح وہ ایک مولوی صاحب ہے جو خطبے کے وہ پتہ نہیں مذاق اڑاتے ہیں, مدنی کیا نام ہے, ناصر مدنی, اور وہ ان کتنا خوبصورت ہے, گول مٹول سا گول سا ان کا چہرہ ہے, داڑھی کتنی پیاری لگتی ہے اس بندے کو نا, لیکن وہ کھچ مار دیتا ہے. ایک یہ بھی نا میں نے پروگرام کیا, اس میں نے کہا ہے کہ جو حروف تہجی ہیں نا, ان کا لباس کے اوپر لکھنا جو ہے نا بین کیا جائے. ہمیں عادت ڈالی جا رہی ہے, کل کو پیچھے آیات لکھی جائیں گی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تو یہ جو ہے نا بین ہی کیوں نہ کر دیا مائنڈ جائے, میکنگ کی جا رہی ہے. یہ بین ہی کیوں نہ کر دی جائے. ناصر مدنی, ان کو ایک دفعہ کسی نے پکڑ کے ان کے ساتھ جو ہے تمام مسکل اندر بھی کیا تھا, ویڈیوز وائرل ہوئی تھی, انہوں نے خود ہی بتایا تھا میرے ساتھ ایسے زیادتی کی گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر یہ علماء دین ہیں, اگر یہ شوف سرکار ان کے پاس کوئی علم ہے, سارا کچھ ہے, شوف سرکار جو ہے نا بحث ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ٹائم ہو رہے ہیں جی, ادھر دنگل لگن لگا. اقرار الحسن وہ بھی بھائی ہیں, تو کیوں گئے ہیں وہاں پہ بھائی؟ وہاں پر بلا کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, اقرار الحسن کو ڈرایا دھمکایا گیا. نہیں سنیں نا, انہوں نے غلطی کیا, اقرار بھائی نے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, یہ غلط ہے. میں اس چیز کو جو ہے نا سر, وہ سید بادشاہ نڈر ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا مانند سے صاف ہے. طریقہ کار یہ بنتا تھا نا کہ شوف سرکار اگر نہیں نہ آیا, ایک پروگرام کیا نا, تو دوبارہ اس کا دمادم مسخ نظر ہو جاتا ہے کہ یہ آیا کیوں نہیں ہے. یار کتنا پوری دنیا میں دیکھا جانے والا پروگرام ہے, پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے سر عام. ہماری تو ویڈیوز کو دیکھتا ہے, کوئی نہیں دیکھتا ہے, تو وہ اقرار بھائی کو ساری دنیا جانتی ہے. تو میری نظر میں جو تھا نا, ان کو اگر یہ پروگرام کر دیتے نا, تو دنیا کو پہلے ہی پتا تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. کوئی بندہ بھی ایسے طاقتور مگرمچ جو ہوتا ہے نا, یہ جو شوف کرتے ہیں, یہ شوف کر دیتے ہیں. میری بات یاد رکھیے گا آپ. وہ نسل کس میں سے ہے؟ ہاں. سید بادشاہ ہے, ہاں. تو اس کا کام ہے اپنے آباء اجداد کی طرح برائی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا, اس کو ختم کرنا. سو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. حالانکہ اس طرح کا واقعہ ہو رہا تو بندہ بینیفٹ لے جاتا ہے کہ بندہ کسی کا نام لے لیتا ہے, اس کو جو ہے نا بندہ ذلیل کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. میں نے دیکھا اس بندے کے اندر نہیں اس میں نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں. وہ نڈر آدمی ہے. آپ ان باتوں سے کتنے متفق ہیں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.